موسیٰ و ہارون سلام علی الیاسین بات ختم بات سلام علی الیاسین جی سلام علی عباد اللہ اصطفیٰ. مگر جب بات اپنے حبیب کی آئی تو اللہ فرما رہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. پھر پچھلے امتوں کو اپنے نبی پر سلام یا صلوات بھیجنے کی بات نہیں. اس امت کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ اس امت کے بھی اللہ تعالیٰ درجے بڑھانے کے لیے فرمایا کہ میں تو نبی پہ درود بھیج ہی رہا ہوں، اے امت تم بھی یہ اعزاز میں شامل ہو. یا ایھا آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما. اب اس پہ بہت بڑی گفتگو ہو سکتی ہے مگر ہم وقت کے لحاظ سے ہم بات کریں گے کہ اس درود شریف میں اس آیت کا نام ہے آیت درود السلام. اس کا نام ہے آیت درود السلام. تو اس میں اللہ تعالی اور اس کے فرشتے یصلون صلوات بھیج رہے ہیں. کب سے کہیں قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. کب سے وہ بھیجنے والے کو معلوم، جس پہ بھیجا جا رہا ہے اس کو معلوم. مطلب ازل سے ہے وہ سلسلہ. یصلون میں استمرار ہے، مضارع کا صیغہ استمرار چاہتا ہے. یہ تسلسل جب سے دنیا بنی جب سے جاری ہے اور جاری رہے گا. یصلون ہے اللہ اور اس کے فرشتے صلوات بھیجتے ہیں. میں صلوات کے معنی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، یہ وقت نہیں ہے. صلوات کے معنی اللہ کا صلوات بھیجنا الگ ہے، فرشتوں کا صلوات بھیجنا الگ ہے، امت کا صلوات بھیجنا الگ ہے. تینوں معنی الگ الگ ہیں. تو ہم جو فرماتے ہیں اے اللہ نبی پر صلوات بھیج، تو اللہ فرما رہا ہے تو اس امر میں اللہ بھی ساتھ ہے، فرشتے بھی ساتھ ہے، اور ہم گناہگار بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس معزز کام میں ساتھ رکھا اور فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما. کہ تم ان پر کا جو صیغہ بڑا نازک ہے، ان پر نام نہیں لیے، ان پر تم بھی. یہ ان پر جو ہے بڑی ہی اس میں محبت پوشیدہ ہے. ان پر تم بھی درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. اب یہاں یہ پتہ چلے گا کہ صلاۃ السلام کے لیے زمان و مکان کی قید نہیں. لوگ ہمارے پاس مسائل لے کے آ رہے ہیں، صاحب فلاں صاحب اذان سے پہلے درود پڑھ رہے ہیں، فلاں صاحب فلاں درود پڑھ رہے ہیں. تو ہم بتا رہے ہیں کہ یقیناً اذان سے پہلے درود پڑھ سکتے ہیں، مگر بآواز نہیں پڑھنا، اس واسطے کہ لوگ سمجھیں گے کہ درود بھی اذان کا ایک جز ہے. پڑھنا چاہیے مگر آہستہ. تو اگر یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ صلاۃ السلام کے لیے کوئی وقت کی، زمان کی، مکان کی قید نہیں ہے، بلکہ جب چاہے جتنا چاہے پڑھے. صحابی حضرت ابی بن کعب فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جو اوقات تھے دعا کی عبادت کے، میں چاہتا ہوں کہ پاؤ وقت آپ کی خدمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ بھیجوں، یہ مناسب ہے. سرکار فرمائے تو چاہے تو اور اضافہ کریں، مجھے بہتر ہے. تو بولے میں آدھا وقت آپ پہ درود بھیجوں گا، یہ سرکار ٹھیک ہے. بولے چاہے تو اور بڑھا لو تو مان جاؤ. پھر فرمایا میں پون وقت، سرکار یہ کافی ہے، چاہے تو اور بڑھا سکتے مان جائے. سرکار میں اب پورے سب چھوڑ کے میں آپ ہی کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ بھیجوں گا. تو بولیے اگر ایسا ہے تو تمہارے سارے گناہ معاف اور سارے غموں کا اس میں علاج دوا ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کو قیامت کے دن کثرت درود کی سے پہچانوں گا. جتنا جو زیادہ امتی درود بھیجیں گا وہ اتنا ہی قریب ہوں گا سرکار کے. درود بھیجنا جنت کے راستے کو پانا ہے، اور نہیں پڑھنا جنت کے راستے بھولنا ہے. جنت کا راستہ بھولنا ہے. تو یہ جو آیت صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ آپ پچھلے انبیاء کی بھی تعظیم ہے. اور دیکھیں سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث، یہ سلام ہے خالی. پھر حضرت عیسیٰ السلام خود فرمائے والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. تو اس میں صرف سلام ہے، مگر نبی کی جو بات ہے اپنے حبیب کی تو صلوات بھی ہے، سلام بھی ہے. وہ عرش پہ. تو یہ اس طرح کی تعظیم کی. پھر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ناظرین گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. ایک کالر اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کون بات کر رہی ہیں؟ میں عائشہ چھتیس گڑھ سے بات کر رہی ہوں. جی بہن کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں یہ پوچھنا چاہوں گی مولانا صاحب سے کہ مولانا صاحب اگر کوئی شخص قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ اگر آپ نے میرے پہ شک کیا تو ہم دونوں کے بیچ میں کوئی رشتہ نہیں رہے گا، اور شک ایسی چیز ہے کہ مطلب آ ہی جاتا ہے دل میں، نہ بھی کرو تو پھر کیا ان لوگوں کا رشتہ ختم ہو جائے گا؟ اور میں یہ بھی بولنا چاہتی ہوں کہ جتنے ناظرین یہاں پر دیکھ رہے ہیں سب ایک دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، کیونکہ آج مسلمانوں کی استھتی ایسی ہو گئی، اور ہمارے بھی حق میں دعا کریں. بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا بہن. ناظرین آئیے اس کال کے بعد ایک وقفے پر جا رہے ہیں، جلد حاضر ہوں گے.
सुबह कभी तो आएगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2 चीजों पर अग्र से हमने काम करना चाहिए। पहली शर्त 0 डिफेक्ट और दूसरी शर्त पैकेजिंग। While absorbing the latest technologies from around the world, Indian manufacturing must also be built on Indian patents. आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट PM। मुल्क जा खुसरो चे खुसरो। हजरत अमीर खुसरो को खिराज अकीदत हैदराबाद में मुनक्किदा जश्न खुसरो जल्द आ रहा है, सिर्फ ETV उर्दू पर। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकरमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। तखाजे कहाँ कहाँ करना भी बता देंगे आप। जहां भर की खुशबुएं शर्मिंदा हैं, जहां भर की खुशबुएं शर्मिंदा हैं, पसीना पसीना दिखाई न दे। तकाबुल की नजरें सरे अर्श हों, तकाबुल की नजरें सरे अर्श हों, मदीना मदीना दिखाई न दे। यह है जब्र फितरी नजर का जमील, यह है जब्र फितरी नजर का जमील, कोई उनके जैसा दिखाई न दे। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका खैर मक़दम है। आइए प्रोग्राम में इस वक्त नात पाक को शामिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सैयद जाहिद हुसैन कादरी साहब। जी कादरी साहब। आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या। आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या। सुनकर वो मुझको पास बुलाए तो अजब क्या। सुनकर वो मुझको पास बुलाए तो अजब क्या। उन पर तो गुनाहगार का सब हाल खुला है। उन पर तो गुनाहगार का सब हाल खुला है। इस पर भी वो दामन में छुपा
تو عجب کیا اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا وہ حسن دو عالم ہے ادیب ان کے قدم سے وہ حسن دو عالم ہے ادیب ان کے قدم سے صحرا میں اگر پھول کھلائے تو عجب کیا صحرا میں اگر پھول کھلائے تو عجب کیا. سبحان اللہ. بہت پیاری نعت پاک آپ نے پیش فرمائی. یقیناً ناظرین نعت پاک سے محفل میں جو رونق آ جاتی ہے اور دل تسکین پا جاتا ہے بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. جی ہم سوچ رہے آپ نے ارشاد فرمایا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور فرشتے خود صلاۃ والسلام بھیجتے ہیں, اللہ بھی صلاۃ والسلام بھیجتا ہے. بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ تعظیم نبی عین ایمان ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہی دراصل تقوی والے ہیں. کیا بات. اب تعظیم شاعر اللہ کیا ہے؟ میرا نبی ہمارے آقا اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے. دیکھیے صحیح میں ایک دو پہاڑ, ایک کا نام صفا ہے, ایک کا نام مروہ ہے. یہ دو پہاڑ تھے, معمولی پہاڑ تھے, مگر حضرت حاجر علیہ السلام پانی کی تلاش میں جب دوڑے صفا سے مروہ دوڑا تو 7ویں چکر میں دیکھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے پانی نکل رہا ہے. طویل واقعہ ہے, آپ قرآن میں پڑھے ہیں. مگر یہ جو دو پتھر تھے ان کی نسبت حضرت حاجرہ کے جب قدموں سے ہو گئی تو اللہ فرما رہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. کہ جو یہ صفا و مروہ اب پہاڑ نہیں رہے, یہ اب اللہ کی نشانیاں ہو گئے. کیا بات. جب حضرت حاجرہ کے قدموں کی جب نسبت لگی تو دو پتھر شاعر اللہ ہو گئے. نبی کی اہلیہ ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ, حضرت ابراہیم کی زوجہ مبارکہ, ان کے قدموں کی نسبت سے صفا مروہ شاعر اللہ بن گئے. تو نبی جس کے گود میں ہے حلیمہ کا گود شاعر اللہ نہیں ہے. کیا بات. سبحان اللہ. اور جن کے وطن میں ہے آمنہ کے وطن میں وہ شاعر اللہ نہیں ہے. کیا بات. قابل تعظیم نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ تعظیم نبی کے تقاضے یہ ہیں آپ کے خاندان کی, آپ کے والدین کی, آپ کے اقوال کی, آپ کے آثار کی, آپ کی اولاد کی اور آپ کے لاہب دین کی تعظیم کرے, آپ کی سنتوں کی تعظیم کرے. یہ ہے تعظیم کے تقاضے. یہ ہے عین ایمان کا مطلب کیا؟ خالی آپ زبان سے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہے ٹھیک ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو دین کو لے کر آیا ہے اس کی عظمت کو بٹھانا دین میں. تو وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اس کے بعد رب تعالی پورا سورہ مکمل آپ کی تعظیم میں اتارا ہے. وہ ہے قرآن مجید کا 49واں سورہ جس کو ہم کہتے ہیں سورہ حجرات. یہ بھی نبی کا دیکھو مقام دیکھیے, جس کمروں میں آپ تشریف فرما ہوتے ہیں اس کمروں کے نام پہ ایک سورہ مکمل, جس جگہ آپ رہتے ہیں وہ جگہ کے نام پہ ایک مکمل سورہ, سورہ حجرات.
وہ جو مبارک کمرے جس میں آپ کے ازواج مطہرات قیام فرماتے تھے، ان کے نام سے سورہ ہے. اب لگائی اندازہ عظمت نبی کا اور حب نبی کا. اب دیکھیے سورہ حجرات کی پہلی آیت تو آپ کو سب معلوم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، پھر دیکھیے اے ایمان والو، جہاں جہاں نبی کی تعظیم بتا رہی ہے وہاں ایمان والوں سے خطاب ہے. تو معلوم ہے کہ ایمان والے ہی نبی کی تعظیم کرتے ہیں، ایمان والے ہی محبت کرتے ہیں، ایمان والے ہی اطاعت کرتے ہیں. اسی لیے بات ایمان والوں سے ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا کہ اے ایمان والو آگے مت بڑھو اللہ کے اور رسول کے، اور خبردار اللہ سننے والا جاننے والا. آپ کو حیرت ہوں گی اس آیت کا اترنے کا سبب کیا ہے. دو روایتیں، ہمیں دوسری روایت کرتے ہیں بہت قوی ہے کہ صحابہ کرام عید الاضحیٰ کے موقع پر سرکار کی قربانی سے پہلے اپنی قربانی پیش کر دیے. اللہ کے نام کی اللہ اکبر بولے، بسم اللہ اللہ اکبر بولے. اللہ فرما رہا یہ قربانی تمہاری مردود. اللہ اکبر. جی نہیں قبول غلطی ہوتی کچھ نہیں، مردود تمہاری قربانی. حالانکہ یہ نام پہ بھی اللہ کے. کیوں مردود؟ کہ وہ عمل جو نبی کے عمل سے میل نہیں کھاتا ہمارا نزدیک مردود ہے. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، یہ جو قربانی کا عمل تھا صحابہ کا کس سے پہلے تھا؟ حضور سے پہلے. حضور سے پہلے. اللہ فرما رہا تم اللہ سے آگے بڑھ گئے. پہلے تو حضور سے پہلے کرے لیکن اللہ سے آگے بڑھ گئے. مطلب کیا ہے؟ حضور سے آگے بڑھنا اللہ سے آگے بڑھنا ہے. اللہ یہ مطلب ہے. اب قرآن دیکھیے اے ایمان لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول. تو صحابہ کرام رسول سے آگے بڑھے، مطلب پہلی قربانی دے دیے تھے. تو بولے اللہ فرمانا اللہ سے آگے بڑھتے تم. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ رسول سے آگے بڑھنا اللہ سے آگے بڑھنا ہے. رسول کی توہین اللہ کی توہین ہے، رسول کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے، رسول کی محبت اللہ کی محبت ہے. اور کیا فرما رہے ہیں؟ واتقوا اللہ، جو ہوگا سو ہوگا. اچھا کہ قربانی دوبارہ پھر دو، یہ نہیں ہوا کہ پہلی مرتبہ ہوئی معاف نہیں. واتقوا اللہ، ڈرتے رہو آئندہ ایسا نہیں ہونا. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے. یہ پہلی آیت ہے. دوسری آیت تو آپ کی موضوع سے متعلق ہے انشاءاللہ. ضرور ناظرین، اس سورہ حجرات کی آیت مبارک کا جو تعظیم رسول میں نازل ہوئی، اس سلسلے میں گفتگو کریں. ایک مختصر سے وقفے پر جائیں، جلد حاضر ہوں گے. جس دن ولادت مصطفیٰ ہوئی ہو، جس دن حضور کی آمد سے انسانیت پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہو، فرمایا نبی رحمت کے ولادت کے دن سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اور برکت کا دن کون سا ہو سکتا ہے جسے سیلیبریٹ کیا جائے. میلاد النبی ہر پیر سے جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر. ایک مٹھی بھر جینے کی آرزو، تبدیلی کی چٹکی بھر جستجو، روزمرہ کے مسائل کی ڈھیر ساری بے قراریاں، خالی پتیلے میں پکتی گھر بھر کی بھوک، تاریکیوں سے لڑ اکٹھا کی ہوئی چٹکی بھر دھوپ. جمہوریت کا عظیم تیوہار پھر سے آیا ہے. کیا ہو آپ کا فیصلہ، بتائیں گے ملک کے بھروسے مند صحافی تردیپ رمن. ووٹ کرے گا انڈیا. اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام میں
اور پھر آپ کا خیر مقدم ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. سورہ حجرات کی پہلی آیت مبارکہ کی تفسیر اور ترجمے سے متعلق جو شان نزول ہے اس پر گفتگو چلی تھی. محترم اس کے بعد جو ارشاد ہے اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے. دوسری آیت شریفہ پھر خطاب ایمان والوں سے، یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اس میں تحدید ہے، وارننگ ہے بے ادبی کی. کیا فرماتے ہیں؟ اے ایمان والو. صحابہ کرام تشریف فرما تھے سرکار کے دربار میں، کسی مسئلے پر صحابہ کرام کی آواز نبی کی آواز سے بلند ہو گئی. جی فوری جبرائیل یہ آیت لے کے آ گیا، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، اور ان کو جیسا عامیانہ انداز میں جسے پکارتے ہو، جیسے آپ کا کاظم صاحب، حسین صاحب، نہیں. جب میں ان کا خالق، میں ان کا رب ہوں، میں ان کو پوری قرآن میں کبھی کہیں بھی خطاب نام سے نہیں لیا. جب خطاب کا موقع آتا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کبھی طٰہٰ تو کبھی یاسین. کیا بات، نام ہے سرکار کا، مگر کیسا انداز ہے؟ محمد اور 4 مرتبہ، احمد 1 مرتبہ. نام اگر آیا ہے قرآن مجید میں محمد الرسول اللہ، سبحان ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ فرماتا ہے ولا تجہروا لہ، جس طرح سے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو عامیانہ انداز میں، ویسا میرے نبی کو نہیں پکارنا. اگر خطاب کا موقع آیا تو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آپ کیا فرماتے ہیں اس مسئلے میں؟ اسی لیے حضرت ابو صدیق فرماتے ہیں جب کوئی پوچھنا آتا کوئی بات تو میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے، آپ اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں؟ اگر ہم کو دیکھنا ہے عظمت مصطفیٰ تو صحابہ کے دربار میں دیکھو، صحابہ کیسی تعظیم کرتے تھے. ہم کو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کی تعظیم ہی بتا رہے ہیں. پھر تیسری آیت دیکھیے، تیسری آیت ان کی شان میں ہے جو آواز کو پست رکھتے ہیں. نبی کے دربار میں جو بادب بیٹھتے ہیں ان کی شان میں اتری آیت ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. جو لوگ نبی کے دربار میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، بادب بیٹھتے ہیں، ان کے دلوں کو ہم تقوی کے لیے چن لیا ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے، مغفرت ہے، اجر عظیم ہے. اب اس کے بعد یہ بہت اہم بات ہے، ایک وفد آیا آ کے حضور آرام فرما رہے ہیں حجرے، اسی سے وہ حجرات کا نام پڑا. آرام فرما رہے ہیں اخرج لنا یا محمد، اخرج، ذرا باہر آئیے، دین کی بات کرنا ہے. تو سرکار تو اتنے حلیم الطبع، کانا خلقہ قرآن، انکا لا خلق عظیم. آپ کچھ نہیں نکل کے آگے، مگر اللہ کو جلا لگا، ان کے رب کو جلا لگا. جاؤ جبرائیل، یہ آیت جاؤ کہ ان الذین، یہ بہت غور طلب آیت ہے. جو لوگ نبی کی تعظیم نہیں کرتے، تعظیم اب بھی ہے، قیامت تک وہی آیت کا انطباق ہوگا سب پر. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو لوگ آپ کو آپ کے حجرے مبارک باہر ٹھہر کے آپ کو نام سے پکار رہے ہیں، ان میں سے اکثر وہ عقل نہیں ہے، مطلب بیوقوف ہے، کم عقل ہے. کیا فرما رہے؟ ان کا تو یہ ادب کا تقاضا تھا کہ آپ آرام جب کر رہے ہیں تو بازو ٹھہرتے، کھٹکا بھی نہ ماننا، پکارنا بھی نہیں، بلکہ اللہ فرما رہا ان کا یہ تقاضا تھا ادب کا، بازو ٹھہرتے. جب آپ نماز کے لیے نکلتے تو اپنا مدعا پیش کرنا تھا. اب قرآن بولا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، کیا بات، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود نکل کے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا. کیا بات. اب آگے بولیں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اب جو ہوگا سو ہوگا، آئندہ نہیں کرنا. واللہ غفور رحیم، اللہ معاف کر دیا اس مرتبہ، اس مرتبہ غلطی معاف ہے، آئندہ ہوں گی تو اتاب بھی ہو سکتا. واللہ غفور رحیم، اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اس غلطی کو اب کے مرتبہ معاف کر دیں ورنہ آئندہ مواخذہ ہوں گا. یہ ہے نبی کا ادب، یہ ہے نبی کی تعظیم. قرآن مجید خود سکھاتا ہے. لیکن بادشاہ اپنے دربار کے آداب بتاتا، مگر یہ ایسی ذات مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دربار کے آداب سکھلا رہا ہے قرآن کے ذریعے. تو معلوم ہوا کہ تعظیم نبی، حب نبی ایمان کی اساس ہے. یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، اور یہ ہے تو پھر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے دکھا دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت پیاری گفتگو رہی. ناظرین یقیناً ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کیا گفتگو کر رہے ہیں.
کیونکہ ہم موضوع سے متعلق ضروری سمجھتے ہیں جو سوال آ جائے اس کو شامل کریں. دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی کون بات کریں؟ جی میں محمد عبد الحفیظ بات کر رہا ہوں. جی حفیظ بھائی. محبوب نگر ضلع سے. جی شاہ صاحب گڈا ہے. جی جی میں سوال تو کچھ نہیں سمجھتا. آپ کے پروگرام سے بہت خوش ہے. آپ کا پروگرام جو ماشاءاللہ جس نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی طرح سے پروگرام بتایا جاتا ہے ٹی وی پہ. جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. جی وہی مبارکباد. بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. حفیظ بھائی اختصار کے ساتھ چونکہ وقت کی کمی ہے اس وجہ سے ہم کالز کو انٹرٹین نہیں کر سکتے. بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. آئیے ناظرین پروگرام اختتامی مرحلے میں ہم دونوں مہمانوں کے بےحد مشکور ہیں. آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا. آئیے چلتے چلتے نعت پاک کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم. جی زاہد صاحب. تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی تم میری جان کی ہو جان رسول عربی آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی تیری تعظیم کرے اور تیری توقیر کرے تیری تعظیم کرے اور تیری توقیر کرے یہ ہے اللہ کا فرمان رسول عربی یہ ہے اللہ کا فرمان رسول عربی تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی سامنے اقدس کے زمین پر لوٹوں سامنے روضہ اقدس کے زمین پر لوٹوں یہ میرے دل کا ہے ارمان رسول عربی یہ میرے دل کا ہے ارمان رسول عربی تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی تم میری جان کی ہو جان رسول عربی آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی آپ کا